منزل القرآن يا خالق الإنسان يا رب يا رحمن شكرا يا امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ ان کے بارے میں فرماتے ہیں، جو امام اہل سنہ والجماعت ہیں، فرماتے ہیں ہم اہل الحدیث، وہ لوگ اہل حدیث ہیں جو سیدھے راستے پر گامزن ہیں، جن کے پاس دلیل بھی ہے اور عمل بھی ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ اگر یہ اہل حدیث نہیں ہے تو میں نہیں جانتا کہ وہ کون سے لوگ ہیں۔ اہل حدیث اس دنیا میں وہ واحد جماعت کے لوگ ہیں جن کے پاس دلیل بھی ہے اور جن کے پاس عمل بھی ہے۔ بغیر دلیل کے عمل کرنا یہ نصارہ کا طریقہ ہے، بغیر دلیل کے عمل کرنے والے یہ لوگ گمراہ ہیں، اور دلیل آنے کے بعد عمل نہیں کرنا یہ یہودیوں کا طریقہ ہے، یہ اناد کا اور سرکشی کا طریقہ ہے۔ اور دلیل کے ساتھ عمل کرنا یہ اہل سنہ والجماعت کا عقیدہ ہے، یہ ان لوگوں کا عقیدہ ہے جو صراط مستقیم پر گامزن ہیں، جو سیدھے راستے پر چلنا۔ یہودیوں پہ اللہ کا غضب نازل ہوا کہ وہ حق جانتے تھے لیکن اس پہ عمل نہیں کرتے تھے۔ حق کی معرفت تھی، ان کو پتہ تھا کہ حق کیا ہے، لیکن عمل میں سستی کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنا غضب نازل کیا۔ اور نصارہ عمل کرنے کا جذبہ تھا، عمل بہت کرتے تھے لیکن دلیل ان کے پاس نہیں تھی، بغیر دلیل کے عمل کرتے تھے۔ جن کے پاس دلیل بھی ہے عمل بھی ہے وہ صراط مستقیم والے لوگ ہیں۔ جن کے پاس دلیل ہے لیکن عمل نہیں، اناد ہے، سرکشی ہے، وہ یہودیوں کے راستے پہ چلنے والے، اللہ کا غضب نازل ہوا۔ آج بہت سارے لوگ ہیں، ہم ان کے سامنے بتاتے ہیں کہ دیکھو بخاری کی یہ حدیث ہے، ٹھیک ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے نماز پڑھی تھی، علم آ گیا لیکن سرکشی ہے ان کے پاس، عمل نہیں کرتے۔ ٹھیک ہے اللہ کے نبی نے کہا ہوگا لیکن ہم عمل نہیں کریں گے، ہم فلاں امام کے ماننے والے ہیں۔ علم آنے کے بعد عمل نہیں کرنا، سرکشی کرنا، گویا یہ لوگ یہودیوں کے طریقے پہ چلنے والے ہیں، ان پہ اللہ کا غضب نازل ہوا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرے میں بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں جو عمل کرنے کا جذبہ، عمل بغیر علم کے عمل، شب معراج بھی منا رہے ہیں، شب برات میں رات بھر جگ کر عبادت کر رہے ہیں، میلاد النبی میں بھی رات بھر جگا جاتا ہے، عمل کرنے کا جذبہ ہے، روزے رہ رہے ہیں، غیر ضروری روزے رہ رہے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا اعمال کر رہے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، لیکن اس کی دلیل ان کے پاس نہیں ہے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللہ کی توفیق سے سورہ فاتحہ کی تفسیر چل رہی ہے، اور اس کی اس آخری آیت پہ گفتگو ہو رہی تھی کہ بندہ اللہ سے دعا کرتا ہے کہ یا اللہ مجھے سیدھے راستے کی رہنمائی فرما، اور اس سیدھے راستے کی 3 خصوصیت ہو۔ بندہ اللہ سے کہتا ہے کہ 3 چیزیں ہوں اس راستے کے اندر۔ پہلی خصوصیت یہ ہو کہ یہ تیرے انعام یافتہ بندوں کا راستہ ہو، ایسے لوگوں کا راستہ ہو جن پر تو نے انعام کیا ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہو کہ ایسے لوگوں کا راستہ نہ ہو جن پر تیرا غضب نازل ہوا، اور یہ ایسے لوگوں کا راستہ نہ ہو جو گمراہ ہو گئے۔ یہ صراط مستقیم اس آیت سے واضح ہو رہا ہے کہ صراط مستقیم اس راستے کا نام ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا ہے، اور صراط مستقیم اس راستے کا نام ہے جو اللہ کے غضب کے مستحق نہیں ہے، اور صراط مستقیم اس راستے کا نام ہے جو گمراہ نہیں ہے۔ اور اس سے پہلے ہم جان چکے ہیں کہ اللہ کا غضب یہودیوں پہ نازل ہوا اور گمراہ نصارہ تھے۔ یہودیوں پہ اللہ کا غضب کیوں نازل ہوا؟ اس لیے یہودیوں پہ اللہ کا غضب نازل ہوا کہ وہ حق جانتے تھے لیکن اس پہ عمل نہیں کرتے تھے۔ حق کی معرفت تھی، ان کو پتہ تھا کہ حق کیا ہے، لیکن عمل میں سستی کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنا غضب نازل کیا۔ اور نصارہ عمل کرنے کا جذبہ تھا، عمل بہت کرتے تھے لیکن دلیل ان کے پاس نہیں تھی، بغیر دلیل کے عمل کرتے تھے، حق معلوم نہیں کرتے تھے، عمل کرتے تھے۔ جیسے انہوں نے جو رہبانیت اختیار کی، اللہ نے فرمایا رہبانیۃ ابتدعوها ما كتبنا، کہ وہ لوگ جو رہبانیت اختیار کر لیا، نصارہ دنیا کو چھوڑ دیے، جنگلوں میں جا کے رہنے لگے، ہم نے اس کا حکم نہیں دیا تھا کہ تم ترک دنیا کرو، تم دنیا چھوڑ کر چلے جاؤ، انہوں نے اپنے اوپر اس کو فرض کر لیا
کہ اللہ کے قریب ہونا ہے تو دنیا چھوڑنا پڑے گا، دنیا کی لذتوں کو ختم کرنا پڑے گا۔ اسی لیے آپ دیکھیں نصارہ میں بہت سارے جو نن ہوتے ہیں وہ شادی نہیں کرتے، جو دعوت و تبلیغ کا ان میں کام کرتے ہیں، عورتیں آپ دیکھیں سفید لباس پہن کے، وہ لوگ نکاح نہیں کرتے، وہ بس اسی میں لگے رہتے ہیں خدمت خلق میں۔ اور جیسے اس سے پہلے مدر ٹریسا تھی ہندوستان میں جو خدمت خلق، بس وہ اپنے آپ کو دنیا سے الگ کر لیتے ہیں۔ تو صراط مستقیم معلوم ہوا کہ یہ غضب جن پہ اللہ کا ہوا اس کا راستہ نہیں اور نہ گمراہوں کا۔ یہودی علم رکھتے ہوئے عمل نہیں کرتے تھے، جیسے اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ یہودی آپ کو اس طرح جانتے ہیں جس طرح یہ اپنی اولاد کو جانتے ہیں، اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں کہ جیسے ایک آدمی کو یقین ہوتا ہے کہ یہی میری اولاد ہے، اس سے زیادہ ان کو یقین ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ یہ انہوں نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے، تورات میں بشارت ہے، یہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اپنی اولاد سے زیادہ آپ کو جانتے ہیں، لیکن جاننے کے باوجود عمل نہیں کرتے۔ اناد کا راستہ، سرکشی کا راستہ، دلیل آنے کے باوجود روگردانی کرنا، دلیل دکھانے کے باوجود عمل نہیں کرنا، یہ یہودیوں کا راستہ ہے، اور بغیر دلیل کے عمل کرنا یہ نصارہ کا راستہ ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ صراط مستقیم اس دنیا کے اندر یوں سمجھے تین قسم کے لوگ رہتے ہیں۔ ایک وہ لوگ ہیں جو صراط مستقیم پر گامزن ہیں، جن پر اللہ نے انعام کیا ہے۔ وہ لوگ ہیں جن کے پاس دلیل بھی ہے، عمل بھی ہے، دلیل بھی ان کے پاس ہے قرآن و حدیث کی، اور وہ عمل کرتے ہیں، یہ صراط مستقیم پر چلنے والے۔ اور دوسرے وہ لوگ ہیں جن کے پاس علم ہے لیکن عمل نہیں ہے، وہ یہودیوں کے راستے پہ چلنے والے، ان پہ اللہ کا غضب نازل ہوا۔ اور تیسرے وہ جن کے پاس عمل کرنے کا جذبہ ہے، بہت عمل کرتے ہیں لیکن دلیل ان کے پاس نہیں ہے۔ یہ تین بنیادی چیزیں ہیں، جتنے فرقے اس دنیا میں بنے ہیں تین میں سے ایک سے ان کا تعلق ہے۔ جو قرآن و حدیث پہ عمل کرنے والے لوگ ہیں اور جن کے پاس دلیل بھی ہے، عمل بھی ہے، وہ صراط مستقیم والے لوگ ہیں۔ جن کے پاس دلیل ہے لیکن عمل نہیں، اناد ہے، سرکشی ہے، وہ یہودیوں کے راستے پہ چلنے والے، اللہ کا غضب نازل ہوا۔ آج بہت سارے لوگ ہیں، ہم ان کے سامنے بتاتے ہیں کہ دیکھو بخاری کی یہ حدیث ہے، ٹھیک ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے نماز پڑھی تھی، علم آ گیا لیکن سرکشی ہے ان کے پاس، عمل نہیں کرتے۔ ٹھیک ہے اللہ کے نبی نے کہا ہوگا لیکن ہم عمل نہیں کریں گے، ہم فلاں امام کے ماننے والے ہیں۔ علم آنے کے بعد عمل نہیں کرنا، سرکشی کرنا، گویا یہ لوگ یہودیوں کے طریقے پہ چلنے والے ہیں، ان پہ اللہ کا غضب نازل ہوا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرے میں بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں جو عمل کرنے کا جذبہ، عمل بغیر علم کے عمل، شب معراج بھی منا رہے ہیں، شب برات میں رات بھر جگ کر عبادت کر رہے ہیں، میلاد النبی میں بھی رات بھر جگا جاتا ہے، عمل کرنے کا جذبہ ہے، روزے رہ رہے ہیں، غیر ضروری روزے رہ رہے، اور پتہ نہیں کیا کیا اعمال کر رہے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، لیکن اس کی دلیل ان کے پاس نہیں ہے۔ راتوں کو عبادت کرتے ہیں، راتوں میں جاگتے ہیں، دن میں روزہ رکھتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں غیر ضروری، جس کا قرآن و حدیث سے ثبوت نہیں ہے، بہت زیادہ عمل کر رہے ہیں لیکن ان کے پاس اس کی دلیل نہیں ہے۔ بغیر دلیل کے عمل کرنا یہ نصارہ کا طریقہ ہے، بغیر دلیل کے عمل کرنے والے یہ لوگ گمراہ ہیں، اور دلیل آنے کے بعد عمل نہیں کرنا یہ یہودیوں کا طریقہ ہے، یہ اناد کا اور سرکشی کا طریقہ ہے۔ اور دلیل کے ساتھ عمل کرنا یہ اہل سنہ والجماعت کا عقیدہ ہے، یہ ان لوگوں کا عقیدہ ہے جو صراط مستقیم پر گامزن ہیں، جو سیدھے راستے پر چلنا چاہتے ہیں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ میری امت میں وہ لوگ جو صراط مستقیم پہ ہیں، جو سیدھے راستے پہ ہیں، وہ ہمیشہ غالب رہیں گے یہاں تک کہ قیامت آ جائے۔ دنیا کی کوئی طاقت ان کے اوپر غالب نہیں آ سکتی، وہی غالب رہیں گے، اور وہ لوگ ہوں گے جو صراط مستقیم پر چلنے والے۔ تو صراط مستقیم پر چلنے والے وہ لوگ ہیں جن کے پاس دلیل بھی ہے، عمل بھی ہے۔ اور اس زمانے میں جو صراط مستقیم پر چلنے والے لوگ ہیں، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ ان کے بارے میں فرماتے ہیں، جو امام اہل سنہ والجماعت ہیں، فرماتے ہیں ہم اہل الحدیث، وہ لوگ اہل حدیث ہیں جو سیدھے راستے پر گامزن ہیں، جن کے پاس دلیل بھی ہے اور عمل بھی ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ اگر یہ اہل حدیث نہیں ہے تو میں نہیں جانتا کہ وہ کون سے لوگ ہیں۔ اہل حدیث اس دنیا میں وہ واحد جماعت کے لوگ ہیں جن کے پاس دلیل بھی ہے اور جن کے پاس
عمل بھی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ لوگ ہمیشہ غالب رہیں گے یہاں تک کہ قیامت آ جائے۔ تب یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ بھائی اب تو مسلمان ہندوستان میں غالب نہیں ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمیشہ غالب رہیں گے، تو غلبے کی دو شکلیں ہیں حدیث کے اندر جو بات بتائی گئی۔ ایک غلبہ بالسیف ہے، دوسرا غلبہ بالحجہ ہے۔ ایک تو تلوار کے ذریعے غالب رہنا، دوسرا حجت کے ذریعے، دلیلوں کے ذریعے غالب رہنا۔ تلوار کے ذریعے غالب صراط مستقیم والے کبھی رہے ہیں کبھی نئے رہے ہیں۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 2 بار تلوار ٹوٹی، 2 بار مسلمانوں کو نقصان ہوا، ایک جنگ احد میں اور دوسرا جنگ حنین میں۔ جنگ احد میں مسلمان جیت رہے تھے، لیکن اللہ کے نبی نے 70 صحابہ کو ایک پہاڑی پہ رکھ دیا، جب تک میں نہ کہوں یہاں سے نہیں ہٹنا۔ جب کفار بھاگ رہے تھے تو ان لوگوں نے سمجھا کہ اب تو جنگ ہو گئی، اب ہم مال غنیمت کو حاصل کریں گے۔ وہاں سے ہٹے، خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، بھاگتے ہوئے اس پہاڑی کو خالی دیکھا، پیچھے سے آئے، حملہ کر دیا اور مسلمانوں کو نقصان ہوا۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور سے خون کے فوارے پھوٹ پڑے، اللہ کے نبی کے دانت ٹوٹے، 70 صحابہ کرام شہید ہوئے۔ تو یہ غلبہ بالسیف کا، کبھی مسلمان مغلوب بھی ہوئے ہیں۔ اسی طرح حنین کے موقع پر بھی مسلمان زیادہ تعداد میں تھے، غرور آ گیا، اللہ نے مسلمانوں کو شکست دی، پھر مسلمان فاتح ہوئے۔ یعنی سیف کے ذریعے حجت غالب رہنا، یہ ہر زمانے میں کبھی مسلمان غالب رہے کبھی مغلوب، لیکن حجت کے ذریعے غالب رہنا، دلیلوں کے ذریعے غالب رہنا، یہ ہر زمانے میں مسلمان اور اہل سنہ والجماعت غالب رہے۔ دلیلوں کے ذریعے کوئی ان کو مغلوب نہیں کر سکا۔ آپ آج بھی کوئی اگر اسلام کے تعلق سے بحث کرے، دین کے تعلق سے مباحثہ کرے، کبھی وہ اسلام کو یا مسلمانوں کو شکست نہیں دے سکتی۔ دنیا کی کوئی طاقت دلیل و برہان کے ذریعے ان کو ہرا نہیں سکتے۔ تو خلاصہ یہ ہے، انشاءاللہ آج کے درس میں اس کی تفسیر مکمل ہوگی۔ ہم کو یہ پتہ چلا کہ صراط مستقیم کیا ہے۔ صراط مستقیم 3 راستوں کا نام ہے۔ ایک وہ راستہ ہے جو دلیل کے ساتھ عمل کرنے والے لوگ ہیں، دوسرے وہ لوگ ہیں جن کے پاس علم ہے، دلیلیں ہیں، بہت زیادہ معلومات ہیں، لیکن عمل نہیں کرتے، صرف اناد اور سرکشی کی وجہ سے۔ یہ اللہ کے غضب کے مستحق لوگ ہیں۔ اور تیسرے قسم کے وہ لوگ ہیں جن کے پاس عمل کرنے کا جذبہ ہے، لیکن ان کے پاس دلیل نہیں ہے، بغیر دلیل کے عمل کرتے ہیں، یہ گمراہ لوگ ہیں۔ اس طرح صراط مستقیم کی اللہ تعالیٰ نے تشریح کر دی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سورہ فاتحہ کو، جو الحمدللہ مسلسل یہاں ہم لوگ تقریباً 102 یا 103 نشستیں اب تک ہوئی ہے شروع سے، جو سورہ فاتحہ ہم سن رہے ہیں، کیونکہ قرآن ہے اور قرآن ایک معجزہ ہے، جتنی آپ اس کی تفسیر کریں کم ہے، لیکن اپنی کم علمی کی وجہ سے جو مختصر تفسیر یہاں کی گئی، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو شرف قبولیت بخشے، اور جو کچھ کہا گیا ہے اللہ تعالیٰ پہلے کہنے والے کو اور پھر سننے والوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس مجلس کو ہمارے لیے نور بنا دے اور ہمارے لیے ہمارے میزان حسنات میں اضافے کا ذریعہ بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، واشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب۔ يا منزل القرآن